جو ایک ایشو ڈسکس ہوتی رہی ہے، وہ ہر اگلی پیمنٹ آنے پہ کہا جاتا ہے وہ پیمنٹ نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہم ہر پیمنٹ وقت پہ کریں گے. اب میں عرض کروں کہ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وزیر اعظم کی ہدایت پر میں نے اپنا پروگرام ملتوی کیا. لیکن میں اسلام آباد سے ورچوئل جو ہماری یعنی ریکوائرمنٹ کی میٹنگز ہیں ان میں شرکت کروں گا. میرے ساتھی جو پاکستان ڈیلیگیشن ہے وہاں موجود ہوں گے. اور جو مینڈیٹری میٹنگ ہے جو بہت بڑی ساری دنیا کے جو ہوتے ہیں فائنانس منسٹر اور گورنرز، اور جس میں بیسیکلی وہ تقاریر ہوتی ہیں ورلڈ بینک پریزیڈنٹ کی اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی وغیرہ کی، ان تقاریر میں شرکت نہیں کروں گا. اس کی ضرورت نہیں ہے. میری جو ٹیم ہے وہ تفصیل لے کے آئے گی کہ وہ براڈر یعنی ہوتی ہیں میٹنگز، اور اس پہ آپ کو پارٹیسپیٹ ایز سچ انٹرونشنز نہیں کرتے آپ ان میٹنگز. تو یہ ایک میری گزارش یہ ہے. دوسری جو اسپیکولیشن ہے، ہر ایک اپنی ورشن دے رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس میں ڈیلے کوئی وجہ بتاتا ہے، کوئی وجہ بتاتا ہے. میرا خیال ہے کہ میں قوم کو اور سب کو سننے والوں کو یہ عرض کر دیتا ہوں، جب میں اکتوبر 2022 میں اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ اینول میٹنگ میں آئی ایم ایف گیا تھا، میں نے ان کو انوائٹ کیا تھا کہ وہ اکتوبر کے اینڈ یا نومبر میں 9th ریویو جو کہ ٹیکنیکلی سپٹمبر 2022 کا ریویو ہے، اس کے لیے وہ پاکستان میں نے دعوت دی تھی. فار ان نون ریزنس وہ 31 جنوری فائنلی 2023 کو پاکستان آئے. 31 جنوری 2023 جو نارملی 10 دن کا ریویو تھا، جو 9 فروری 2023 کو ختم ہوا. مشکل ترین نیگوسیشن تھیں، ہوتی ہیں ہمیشہ، اور الحمدللہ کنکلوڈ ہوئیں. وہ ٹیکنیکل جو ہماری آپس میں جتنی نیگوسیشن وہ مکمل ہوئی، اسی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کئی پرائر ایکشنز جو ان سے طے کیے. حالانکہ نارملی سٹاف لیول ایگریمنٹ پر پرائر ایکشن نہیں ہوتے، بورڈ میٹنگ سے جانے سے پہلے ہوتے، لیکن چونکہ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہم پرائر ایکشن پہلے کریں، اور اس میں 170 ارب روپے کے ٹیکسز بھی لگانے تھے اور کئی چیزیں تھیں، لمبی لسٹ تھی، وہ سارے پرائر ایکشن بھی مکمل ہو چکے ہیں. اب پھر تاخیر کس بات کی؟ پچھلا جو ریویو تھا، یہ 9th ریویو نہیں، اس سے پچھلا 7th 8th ریویو کمبائن ہوئے تھے. گورنمنٹ کے نئی ابھی آئی تھی، یہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی، وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں. اس کے جو آنے کے بعد 7th 8th ریویو کمبائن ہوا تھا، جو پچھلی حکومت نہیں کر سکی تھی، کیونکہ اس نے اپنی ساورن کمٹمنٹس کو یعنی نہ صرف امپلیمنٹ نہیں کیا بلکہ اس کو جو کچھ کیا بھی تھا اس کو ریورس کر دیا، اور جاتے جاتے یہ بتا دیا کہ ہم نے لینڈ مائنز بچھا دی ہیں. وہ ان کے ایک سینئر لیڈر نے یہ بیان دیا کہ ہم نے لینڈ مائنز بچھا دی ہیں، بارودی سرنگیں بچھا دی آنے والی حکومت کے لیے. یہ حکومت کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ پاکستان کے لیے انہوں نے سرنگیں بچھائی تھی، یہ قوم کے لیے سرنگیں بچھائی تھی. کیونکہ ان کا لیڈر یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نہیں ہوں تو پاکستان پہ اللہ معاف کرے یہاں تک الفاظ کہہ دیے بم بھی گرا دیا جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم نے یہ جو 9th ریویو ہے اس کے تمام چیزیں مکمل کر چکے ہیں. اس وقت 8th ریویو پہ 7th 8th ریویو کے وقت ہمارے دو دوست ممالک نے کچھ بائی لیٹرل پاکستان کو فائنینشلی ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں، یعنی آپ کی جو بیرونی ادائیگیاں اور بیرونی جو آپ ریسیو کرتے ہو پے کرتے ہو اس میں گیپ ہے، اس کو ہم ایکسٹرنل اکاؤنٹ گیپ کہتے ہیں، یعنی جو روپوں میں نہیں ہے، جو فارن کرنسی میں ہے، اس کو انہوں نے پاکستان کی امداد اور سپورٹ کرنے کا لکھ کے آئی ایم ایف کو دیا تھا. صرف اس وجہ سے یہ قریباً فروری کے مڈل سے آن ورڈ قریباً 2 مہینے کی تاخیر جو ہے وہ اس وجہ سے ہوئی. قریباً 2 ہفتے، پچھلے 2 ہفتوں میں ایک ہمارے دوست ملک نے ان کو جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی کنفرمیشن کی وہ دے چکے ہیں دوبارہ، وہ قریباً $2 ارب کی ہے. اور صرف ایک ہمارے دوست ملک کی ابھی کنفرمیشن کا انتظار ہے $1 ارب.
وہ اس کے بعد ان کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں سٹاف لیول ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے لیے وہ پوری ہو جائیں گی. اور پھر ظاہر ہے کہ ایک دفعہ وہ سائن ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ کا بورڈ میٹنگ میں جاتے ہیں. اس کا اپنا ایک پروسیس ہے, وہ قریباً 2 ہفتے لیتے ہیں آج کل, چونکہ وہ میٹنگز ہو رہی ہیں. تو یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ حکومت اپنا کام جو ہے وہ مکمل کر چکی ہے. ایک پچھلے 2-3 ہفتوں میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ, چونکہ یہ سب چیزیں اخباروں میں پرنٹ ہو چکی ہیں, اور میں اس کو صرف ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے جو 800 سی سی تک کی گاڑیوں اور جو موٹر سائیکلز ہیں ان کے لیے ایک ان کی سوچ تھی. اس کے لیے انہوں نے ایک کچھ میٹنگز کی, اور پھر منسٹری آف پیٹرولیم کو ایک پروگرام اس کو یعنی اس کی لائنوں پہ مرتب کرنے کے لیے ایک آؤٹ لائن اور ایک پرپوزل کے لیے کام دیا. وہ یہ تھا کہ جی جو بڑی گاڑی ہے وہ زیادہ قیمت پہ پیٹرول خرچ کر لے, وہ قریباً 50% کے قریب وہ استعمال کرتی ہیں, اور وہ جو زیادہ قیمت دیں گے وہ یہ چھوٹے 800 سی سی اور موٹر سائیکل والوں کو وہ ان کو دے دیا جائے, یعنی کراس سبسڈی, ایک امیر سے کچھ پیسے لے کے اور جو لو انکم والے لوگ ہیں ان کو ریلیف دینا یا ان کو سبسڈائز کرنا. لیکن بجٹ کے اوپر اس کا کوئی نہیں تھا. اس کے اوپر بھی ہمارے کئی راؤنڈز آف ایکسچینجز کمیونیکیشنز آئی ایم ایف سے ہو چکی ہیں. اس خبر کے آتے ہی انہوں نے اس کی کوئریز کی کہ یہ اب کیا کرنے لگے. ہم نے اس کے جواب دیے. ہم یعنی ہر چیز کا ہمارے پاس الحمدللہ جواب ہوتا ہے, اور وہ ہم جواب ان کے اب تک جتنی ان کی یعنی کوئریز آئی ہیں اس کا ہم نے جواب یعنی تسلی بخش جواب دیا ہے, کیونکہ وہ بجٹ سے سبسڈی ہے نہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے جو کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا, یہ پرابلم آ جائے گی, یہ آئی ایم ایف یہ نہیں کر رہا, ہم کیوں نہیں جا رہے. مہربانی کریں, یہ اس حکومت نے اس ملک کو دنیا کی 47ویں 47 معیشت نہیں بنایا. مسلم لیگ نون نے 2017 میں اس ملک کو دنیا کی 24 معیشت بنا دیا تھا الحمدللہ. اور گلوبل اداروں نے پرائس واٹرز کوپرز نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ملک عنقریب چند سالوں میں دنیا کی G20 یعنی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا. ایک آپ ایٹمی قوت, آپ الحمدللہ میزائلی قوت اللہ کے فضل و کرم سے, اور پھر آپ معاشی قوت بننے جا رہے تھے. یہ ان چند لوگوں سے پوچھے جنہوں نے اس ملک کا یہ حال کر دیا کہ ایک کانسپریسی کر کے اس ملک میں پاناما کا ڈرامہ کر کے اس ملک میں ایک اپنے مرضی کے کسی کو سلیکٹ کر کے الیکشنز کو ریگ کر کے اور ایک حکومت ایسی مسلط کر دی جو اس ملک کی اکانومی کو 5 سال کے قریب چھوٹے سے عرصے میں 4 سال کے عرصے میں 2018 سے 2022 پہلے 2021 تک دنیا کی 41ویں معیشت بنا دیا, 24ویں سے, اور پھر جانے تک اس کو دنیا کی 47ویں معیشت بنا دیا. یہ ہے وہ اصل وجہ جس کے لیے یہ ملک جو ہے معاشی بھنور میں پھنسا ہوا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی ہمیں اس طرح کے حالات کا سامنا ہوا, چاہے وہ معاشی دھماکوں کے بعد بدترین ایٹمی دھماکوں کے بعد بدترین معاشی پابندیاں ہوں, یا ملک یعنی میکرو اکنامک انسٹیبل ڈکلیئر دنیا میں ہو, یا ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو, الحمدللہ پاکستان نے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اللہ کے فضل و پاکستان کو اس بھور سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ گاروں کے ہاتھوں نکالا. تو انشاءاللہ پوری کوشش ہے ہر تنگی کے باوجود ہر پاکستان کی جو ساورن کمٹمنٹ ہے وقت پہ پوری کی, اور انشاءاللہ اب بھی کریں گے. اور یہ جو ڈیلے ہے یہ اس حکومت کی وجہ سے نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا, لیکن ہم مشکور ہیں اپنے دوست ممالک کے جنہوں نے 7 ڈے ریویو پہ بھی پاکستان کو سپورٹ کا عندیہ دیا اور لکھ کے دیا, اور وہی سپورٹ جو ہے اس کو دوبارہ انہوں نے دو دوست ملکوں, ایک ملک نے آلریڈی رینیو کر دیا ہے اور ایک کا انتظار ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بڑی جلدی انشاءاللہ یہ جو آئی ایم ایف کا ریویو ہے اس کو فائنلائز ہوگا. لیکن میں نے آپ کو اس کی آؤٹ سٹینڈنگ اس وقت جو انتظار ہے جس کا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا ہے. لیکن پاکستان انشاءاللہ اس بھنور سے نہ صرف نکلے گا
بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایسے سکیمز اس وقت انڈر پریپریشن ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے جو پاکستان کو ایک نیا رخ دے گی، پاکستان کو ایک ریئل ترقی کی طرف دوبارہ لے کے جائے گی، پاکستان کو دوبارہ 24ویں معیشت بنانے کی طرف ڈائریکشن کو چینج کرے گی۔ جو ایک سلائیڈ تھی اور جو ایک ہر آنے والا دن پچھلے آنے والے دن سے برا تھا، وہ اس میں رکاوٹ آ چکی ہے، اور الحمدللہ اس کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جو آنے والے ہفتوں میں مہینوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ پاکستان دوبارہ اپنی ترقی کی منزل پر دوبارہ رواں دواں ہوگا، اور انشاءاللہ وہ مقام جو پاکستان کا ہے بین الاقوامی کمیٹی آف نیشنز میں، انشاءاللہ یہ مقام پائے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ IMF اجلاس میں شرکت کے حوالے سے میڈیا میں قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ IMF میٹنگز کا شیڈول کئی ہفتے قبل جاری ہوتا ہے۔